عید الاضحیٰ کو بقر عید کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بہت سی چیزیں ہیں ہمارے یہاں جو عبادات ہیں، جیسے نماز ہے. صلاۃ کا ترجمہ ہم لوگوں نے نماز کر لیا، تو جو نماز صلاۃ کی جو اندر روح ہے، صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں دعا کے، اللہ مناجات کے، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے کے. نماز ہم نے ترجمہ کر دیا نماز، وہ اس کی روح ختم ہو گئی. اسی طرح روزہ، صوم کے کا ترجمہ ہم نے روزے سے کر دیا، تو روز کے معنی تو دن کے ہوتے ہیں، اور صوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں صوم کے معنی ہوتے ہیں کہ گھوڑوں کو یا اونٹوں کو سدھارنے کے لیے، ان کو تربیت کرنے کے لیے عرب کے لوگ جو ہیں وہ کچھ دن پیاسا رکھتے تھے اور ان کو جو ہے ان کو ٹرینڈ کرتے تھے. تو اس کے لیے وہ الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے صوم کا لفظ ان کے لیے اس کے لیے استعمال کیا ہے، استعمال کرتے تھے. الابل الصائمہ کہ تربیت کیے جانے والے اونٹ اور گھوڑے اور یہ، تو وہ ہم نے روزہ ترجمہ کر دیا اس سے، تو وہ جو اس کی روح تھی وہ نکل گئی. اسی طرح جس طرح ہم زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں، اسی طرح ہم کو صلاۃ کا لفظ بھی استعمال کرنا چاہیے اور صوم کا لفظ بھی استعمال کریں تاکہ اس کی روح باقی رہے. اسی طرح عید الاضحیٰ ہے یہ، یعنی وہ قربانی جو ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے کے لیے یہ عید ہے، منائی جاتی ہے. ان کی قربانی کی یادگار ہے یہ، اور اللہ سے اس عزم کے ساتھ قربانی اللہ کے ہمیں یہ قربانی کی جاتی ہے کہ اللہ آج ایک جانور کی قربانی ہے تو کل اگر ہمارے گردن کی ضرورت ہوگی، ہمارے سارے جان مال کی ضرورت ہوگی تو ہم اس کے دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس کو اگر بقرعید کہہ کر ہم بقرعید کا نام دیں، عید الاضحیٰ کے بجائے بقرعید نام دیں، تو وہ بات اس کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بات ختم ہو جاتی ہے. مطلب بقرعید یعنی بکرے کی عید ہے، بکرے کی عید ہو گئی، تو یہ چیز جو ہے وہ یہ صحیح نہیں ہے. اس کو یہ نام دینا جو ہمارے یہاں جو موسوم ہے، ارے مشہور و معروف ہے، اور ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں لوگ اس کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. جس طرح ہم لوگ روزہ صوم کو روزہ کہہ کر پکارتے ہیں، کہتے ہیں، نماز اور صلاۃ کو نماز کہتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ صلاۃ، صوم، اسی طرح عید الاضحیٰ کا تذکرے کے نام سے اس کو، اس عید کو یاد کریں، موسوم رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بات واضح ہوگی. دوسرے یہ سوال ہے، کیا فوت شدہ انسان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، قربانی جو آپ کسی مردے کی طرف سے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی تو ہوتی نہیں، قربانی تو ہے نہیں. اس لیے قربانی تو جاندار جان کا کیا قربانی دی جا رہی ہے، جان کی قربانی ہے. تو جان کی قربانی کون دے رہا ہے؟ اور جان کے بدلے میں وہ عوض میں وہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ مردے کی طرف سے تو نہیں ہو سکتے، یہ تو زندے کی طرف سے ہوگا. تو جو لوگ مردے کی طرف سے کرتے ہیں تو وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ ایک صدقہ ہوتا ہے، اس کی طرف سے صدقہ ہوگا. اور وہ صدقہ ہوگا جب، تو اس کو کھانا آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا. وہ صدقہ ہوگا، وہ کھانا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. ہاں، قربانی کے جانور کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کا حصے کے طور پر کر لیں، لیکن اس کو قربانی کا نام دینا وہ صحیح نہیں ہے. قربانی کا نام نہیں دیا جائے گا، وہ صدقہ ہوگا، اور اس کا فقیروں پر تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے مردے کے لیے آپ کو ثواب کے لیے آپ نے کوئی کام، کوئی صدقہ کیا، پیسہ کیا، یا آپ جانور ذبح کر کے اس کے یہ کر رہی ہیں، اس کے لیے صدقہ کر رہے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچ جائے، تو اس کا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا. اسی طرح اس میں سے کھانا آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا. اگر آپ نے کیا ہے اس جانور، بڑے جانور میں 1 حصہ 2 حصہ، تو اتنا حصہ نکال کر کے فقیروں میں اس کو تقسیم کر دینا چاہیے، لیکن اس کو قربانی کا نام نہیں دیا جائے گا، وہ صدقہ ہوگا. اس لیے قربانی تو صحیح معنوں میں بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم قربانی کر رہے تھے، ذبح کر رہے تھے اللہ کے راستے میں،
تو اس جان کا فدیہ کے طور پر میڈھا دیا گیا. تو یہ جان کا فدیہ ہے، اپنے جان کا فدیہ دیتا ہے مالدار، جو اپنے جان کا فدیہ ادا کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور اس عزم کے ساتھ وہ فدیہ ادا کرتا ہے کہ اللہ آج ہم سے جانور کے ذبح کرنے کا مطالبہ ہے، تو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ اگر ہم سے جان کا بھی نذرانے کی بات ہوئی تو ہم جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مال کا بھی، سارے مال کا بھی نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بات جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی، واضح ہو گئی ہوگی. والسلام ورحمۃ اللہ.